کا یہ تھرڈ پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں کہ والدین کے محدود وسائل ہوتے ہیں. ویسے کون کون اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیا ویسے ایسا نہیں لگتا کہ پیرنٹس کے لامحدود وسائل ہیں کہ جو مرضی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں، جس طرح بھی اپنے بچے کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں؟ پیشنٹس بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ امی ابو سے ابھی جا کے بات کہیں گے کہ یہ مان لیں ہماری بات تو مانی جائے گی فوراً. کیا ایسے ہوتا رہا ہے ان دا پاسٹ یا ایسے ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا یہ سوال ضرور پوز کروں گی، پھر آگے ہم ضرور اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. تو جنرل کنسنسس کیا ہے اس بات پہ کہ محدود وسائل ہوتے ہیں یا لامحدود وسائل ہوتے ہیں؟ لگتا کیا ہے؟ فیملیز بھی شروع میں جب ان کو آگاہی نہیں ہوتی ہے چیزوں کی تو ان کے ذہن میں بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے لامحدود وسائل ہیں، ہم ایموشنلی بھی، ہم مینٹلی بھی، ہم فائنینشلی بھی جہاں تک سپورٹ کر سکتے ہیں ہم سپورٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ کامن سینس سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے سے ہر دفعہ وعدہ ٹوٹتا ہے، دوبارہ وعدے ہوتے ہیں، مان لیا جاتا ہے، پھر دوبارہ وعدہ ٹوٹتا ہے. تو ہر دفعہ ہم اگر ان کی بات مانتے ہیں تو یہ ایک مایوسی کا نسخہ ہے. دس شوز کہ اٹس ایکچولی کالڈ انسینٹی، کہ ایک ہی چیز کو بار بار کرنا اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اب ڈفرینٹ جو ہے ریزلٹس نکلیں گے. کیا کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ آپ کے لوڈ ون نے چانس مانگا اور آپ نے پچھلے بھی کافی چانسز دے دیے ہوئے تھے لیکن آپ نے دوبارہ ایک چانس دے دیا یہ سوچ کے کہ اب یہ ایسا نہیں کرے گا؟ فیملیز سیکھنے کے بعد بھی ان کا بہت دل کرتا ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں نا اتنا ہم کریں، جس طریقے سے خوش رکھ سکتے ہیں نا ہم اس کو خوش رکھتے ہیں. طریقے ڈیفرنٹ شروع کر دیتے ہیں. وہ اس بات کو شاید نہیں سمجھ پاتے کہ پیشنٹ کی یا آپ کے بچے کی جو فیلنگز ہیں، جو موڈز ہیں، ایموشنز، بیہیویئرز، جو کچھ بھی ہے وہ ایکچولی ان کے خود کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن ہم سمجھ یہ لیتے ہیں کہ شاید ہماری ذمہ داری ہے، جس وجہ سے وہ دو بیہیویئرز بہت کامنلی نکلتے ہیں، انیبلنگ اور پرووکنگ. کیونکہ ہم انیبل بھی اسی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو خوش کرنا ہے تو ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو دے دیتے ہیں. ہم لگے رہتے ہیں اس چیز میں کہ جتنا بھی کر سکتے ہیں، آیا نہیں ابھی، جتنا بھی ہم کر سکیں اتنا ہم کریں اور پھر ان کو جو ہے خوش کر دیں. کہ ہمارے کلچر میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایون 30 کی ایج تک بھی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ گھر پر ہی، گھر سے ہی کھا رہے ہیں، گھر پہ ہی رہ رہے ہیں، کام اس طرح کر بھی نہیں رہے، اگر کر بھی رہے ہیں تو صرف اپنا خرچہ میکسیمم اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو گیو بیک نہیں کر رہے ہیں. فیملیز کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے بچے کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، اس کو بڑا کیا ہے تو ایٹ لیسٹ کچھ ان ریٹرن تو ہمیں ملے. بٹ دا تھنگ از کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹیشنز ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ دس از وٹ وی ایکسپیکٹ آف یو؟ ہم آپ کو یہ چیز تو دے رہے ہیں بٹ ان ریٹرن ہم یہ بھی چاہتے ہیں. وہ جو کانسیپٹ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، مفت میں نہیں ہے یہ چیزیں. لیکن پیشنٹس کو یا ہمارے لوڈ ونس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مفت میں ہیں، جو ہمیں ہر دفعہ گاڑی مارنے پر ایک نئی گاڑی مل جاتی ہے یا فکس ہو جاتی ہے، یا فائنینشیل لاسز کرنے پر ہمارے فائنینشیل لاسز ختم ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں یہ آپ کی ہیں، آپ جیسے مرضی استعمال کریں اس چیز کو، تو وہ اب جیسے مرضی اس کا استعمال کرے. اب گاڑی ہے اس کے پاس، وہ بے شک چلائے، فل سپیڈ پہ گاڑی چلائے، وہ کہیں مار دے، جو مرضی کرے. بعد میں ہاں یہ ڈفرینس ہے. میں ایکچولی یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے استعمال کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے اس کا مس یوز کرنا. وہ اندر ہی اندر دل میں رکھتے رہتے ہیں، سہتے رہتے ہیں، آپ کے یعنی کہ لوڈ ون کی ساری باتیں بھی سہتے رہتے ہیں، جو ان کے خراب رویے ہیں وہ بھی سہتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس آج ہماری بس ہو گئی. یہ پیرنٹ سائڈ کی بات ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سہ سکتے ہیں اور باتیں، جسٹ کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں، ہمارا بچہ ہے تو ہم یہ سہ سکتے ہیں. چلے جائیں ایکٹیو ایڈکشن میں یا ارلی ریکوری میں تو اس ٹائم پہ شاید یہ مشکل ہو جائے کہ دونوں سائڈوں سے چیزیں چلیں. بات یہ ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ اور چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر وی پٹ آر فٹ ڈاؤن اینڈ وی ٹیل دیم کہ ہمارا یہ اسٹینڈ ہے اور ہم اس پہ رہیں گے، اینڈ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ود اس تو ہماری بات کو فالو کریں یا مانیں ہماری بات کو، تو وقتی طور پہ ٹینٹرم آئے گا، وقتی طور پہ لڑائی ہوگی، لیکن کرتے کرتے وہ بات مان لیں گے. دیکھیں پروگریس ہی ہے نا. ہم پرفیکٹ پیرنٹس کی اپروچ کو ڈچ کر چکے ہیں بہت عرصہ پہلے. ہم اب پروگریس اور ایکسیلنس کی طرف جا رہے ہیں کہ
کہ ہم جتنا بہتر ہو سکتے ہیں اتنا بہتر کریں نا اپنے آپ کو. ہم بھی سیکھ رہے ہیں, ہماری بھی کافی مسئلے ہوتے ہیں, اپنی ایموشنل ہماری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. میں لیتی ہوں, ہماری اپنی ایموشنل لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, کبھی کبھار برداشت ختم ہو جاتی ہے ہماری. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھتے ہیں یہ, اور جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں. لیکن کافی ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ویری لانگ انٹو دا ٹریٹمنٹ بھی کو ڈپینڈنٹ رہ جاتے ہیں, یا ان کی کو ڈپینڈنس بیچ میں واپس آ جاتی ہے, کیونکہ پیشنٹ ٹھیک چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب بالکل صحیح ہے, اب کچھ نہیں ہوگا, وہ ریلیپس کر جاتے. ریسنٹلی میرٹ بہت اچھا دیا پیشنٹ نے, تو ان کو لگتا ہے کہ اب تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں باتیں ساری, لیکن پھر ایک دم سے اٹ آل کمز کریشنگ ڈاؤن. وہ ایک ریالٹی چیک ملتا ہے, اور جب بچے یہ کرتے ہیں تو ایکچولی دے آر ڈوئنگ یو آل اے فیور. آپ لوگوں کے لیے کہ مدد سمجھ لیں ہے کہ آپ کو واپس گراؤنڈ پہ لے کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یس ہم ریکور ضرور کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلائنڈ آئی ٹرن کر لیں, کہ آپ اندھا دھند ہم پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں, یا اندھا دھند وہی ساری چیزیں پہلے بیہیویئرس پیٹرنس پر آ جائیں اور چیزیں ٹھیک چلیں گی. تو ان اے وے کچھ مدد ہی ہو رہی ہوتی ہے, اس سے تکلیف ضرور ہوتی ہے اس ٹائم پر, لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم ریکگنائز کر لیں کہ ہماری جتنے وسائل ہیں مادی اور ہمارے جذباتی وسائل, اس میں رہتے ہوئے اگر مدد کریں تو وہ ہمارے لیے بھی ہیلپ فل رہتا ہے, ہماری صحت کے لیے بھی, اور اس سے ہمارے پیشنٹ کی ہیلپ بھی ہوتی ہے. کہ پیرنٹس کو پیرنٹ شیمنگ سے بھی بہت گزرنا پڑتا ہے, سیلف ڈاؤٹ سے بھی بہت گزرنا پڑتا ہے. جب آپ بہت زیادہ بھی کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے تو تب بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ جو ہے بہت ہی زیادہ بگاڑ رہے ہیں اپنے بچے کو, شاید اس طرح اتنی چیزیں الاؤ کر کے اور یہ سارا کچھ کر کے. ادھر ادھر سے کافی ہمیں سوچنے یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں. نہ کریں تو پھر یہ بھی سوچ آتی ہے کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا اپنے بچے کو, اس کے حال پر ہی چھوڑ دیے. تو اس سے بھی فیملی جو ہے اسی وشیس سائیکل میں پھنسی رہتی ہے کہ وہ ڈسسیٹسفیکشن فیس کرتے رہتے ہیں, کہ اگر بہت زیادہ بھی کریں تو مسئلہ ہے, بہت کم بھی کریں تو مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے کرنا وہی ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے. ٹف لو کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ میرٹ پہ یعنی کہ ڈیل کرنے کا ہوتا ہے. ٹف لو کا اس پہ ڈیل کرنا کہ جو آپ کو میجریبل آبزرویبل ایکشنز نظر آ رہے ہیں, جو آپ کو سامنے چیز نظر آ رہی ہے, اس پر ڈیل کرنا, یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اور یہ آپ کے بچے کے لیے بھی ٹھیک رہتا ہے. اکثر ڈاکٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اتنا ہی پیار دینا چاہیے جتنا کہ ضروری ہے, نہ تو پیار کی اوور ڈوز کرنی ہے نہ پیار کی کمی کرنی ہے. یعنی کہ فضا میں جتنی آکسیجن ہے اتنا ہی پیار دینا چاہیے, کانسٹنٹ بٹ لو ڈوز جتنی ضرورت ہے. کیونکہ اس کو اگر آپ اپ کر دیتے ہیں تو تب بچہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میرے لیے ہی سب کچھ ہے, تو وہ ڈیمانڈز اس کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں, ایک ڈیمانڈ سے دوسری تیسری چوتھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور جب بالکل ہی ہم جو ہے کم کر دیتے ہیں پیار کی ڈوز کو ایک دم سے, تو اس سے بھی جو ہے وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم سے ان دا فرسٹ پلیس پیار نہیں تھا, یا اس کے علاوہ سفوکیشن سی محسوس ہوتی ہے. یہ ریسنٹلی میں نے آبزرو کیا ہے کچھ فیملیز میں کہ اگر پیشنٹ نے ریلیپس کر لیا ہے, دوبارہ نشہ کر لیا ہے, تو وہ فوراً بہت ہی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اشتعال میں چلے جاتے ہیں, پرووکنگ اینڈ پر چل پڑتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اسکوائر ون پہ آ گئے ہیں, زیرو ہو گیا ہے سب کچھ, اور یہ کہ اب اس نے ٹھیک نہیں ہونا, ایکسپیکٹیشنز بھی ان کی بالکل دے کم کریشنگ ڈاؤن. یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اور اس کا ویسے اصل یعنی کہ ہے کیا چیز, کیا یہ ہونا چاہیے کہ ایکسپیکٹیشن کم ہو جائے ہماری؟ اصل میں کچھ فیملیز جو اگر اپنی کو ڈیپینڈنس سے پوری طرح نہیں نکلی یا کچھ حد تک کو ڈیپینڈنٹ رہ بھی جاتی ہیں فیملیز, ابھی پروسیس میں ہے, سیکھنے کے پروسیس میں ہے, تو وہ بہت انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا, اور پھر گھر جانے کے بعد کچھ عرصہ وہ ٹھیک بھی رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کرنے والے کام فیملیز کر رہی ہوتی ہے. لیکن کرتے کرتے فیملی اپنے کرنے والے کام چھوڑ جاتی ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے, چیک اینڈ بیلنس اس طریقے سے نہیں رکھا جاتا, فیملی ریلیپس کر جاتی ہے, اور پھر جب وہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے جو کہ ریلیپس ہے پیشنٹ کا, جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر فیملی جو ہے وہ اشتعال کی طرف چل پڑتی ہے, وہ غصے کی طرف چل پڑتی ہے, کیونکہ ان کو اور کوئی طریقہ نہیں آتا اپنے ایموشنز کو
بتانے کا یا اظہار کرنے کا. باوجود یہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں, فیملی کی اپنی کافی مسائل ہوتے ہیں. تو جب ہم اس چیز کو ریکگنائز کر لیں گے کہ ہماری لمٹس ہیں اور لمٹس میں رہتے ہوئے ہی ہیلپ پرووائڈ کریں گے, یعنی کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ گیٹ ہیلپ, بجائے کہ اس کے کہ وی گو آؤٹ آف دا وے اور ہم کسی طریقے سے ان کو غلط طریقے سے ہیلپ پرووائڈ کریں. اگر ہم ان کو گائیڈ کر دیں صحیح طرف کہ اس طریقے سے مدد حاصل کریں, تو یہ ایک فروٹفل اور یہ ایک تھراپیوٹک انٹرونشن رہتا ہے. کیونکہ جیسے کل میں بتا رہی تھی کہ 1 یا 2 دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو ہم سائلنس میں چلے جاتے ہیں یا ہم وائلنس میں جاتے ہیں, یا ہم چپ کر کے اسٹون والنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر ہم نکتہ چینی کرنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا, لڑنا جھگڑنا, تانے دینا, یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر فیملی اس آرٹ کو بھی سیکھ لے کہ کس طریقے سے کنفرنٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کنفرنٹ کرنا ہے, تو معاملات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں. لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ فیملی اپنے ایموشنز کو آگے آنے دیتی ہے, آگے بڑھنے دیتی ہے. اسی لیے تو ٹف لو کی ایک بنیاد یہ کہتی ہے نا کہ اپنے جذبات اور مقاصد کو سیپریٹ رکھیں اور ان کی منصوبہ بندی بھی سیپریٹ کریں. کیونکہ جہاں پہ یہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو آپ کرنے والا کام نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ اس چیز پہ زیادہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا تو اس سے برا نہ ہو جائے. فیملیز کنفرنٹیشن سے اس وجہ سے بھی ڈرتی ہیں کہ یہ آگے رنجش نہ پالے, یہ ریزنٹفل ہو جائے گا. اس سے اگر ہم نے اس کو منع کر دیا کسی بات سے, یا اس کو سمجھایا ہے, یہ بات کر لیے کہ یہ غلط کام کیا انہوں نے, تو یہ نہ ہو کہ یہ آگے چل کے ہم سے ہی جو ہے بعد میں ہمیں بات کرے, ہم سے لڑے, یا ہم سے کسی بھی طریقے سے جو ہے غصے سے بات کرے, بیڈ بیہیویئر پر آ جائے. تو اس فیئر سے فیملی اکثر اوقات بات نہیں کرتی ہے, وچ از وائی بہت سے ایسے مسئلے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں. جب تک یہ سکھایا نہیں جاتا کسی بچے کو کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے, جب تک ان کو یعنی کہ بتاتے ہیں بچپن سے یہ چیز سکھانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو ہے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, اس کے کانسیکوینس ہوں گے, نو کہنا, بات نہیں ماننا, یہ چیزیں اگر ہم بچپن سے ہی کرنا شروع کر دیں تو بہت سی ایسے آگے آنے والی بیماریاں جو ہیں وہ ایٹ بے رہتی ہیں, پیچھے رہتی ہیں.